السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، کسی سے تعلق داری کا، سچ یا جھوٹ جاننے کا، یا اس کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی پہلو، کبھی بھی کسی کی سنی سنائی بات پر بھروسہ مت کریے۔ خود باتوں کو سوچیے، سمجھیے اور خود ججمنٹل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سمجھ عطا کی ہے، تو معاملات کی تہ تک جائیے اور خود معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی بھی فوری طور پر کوئی فیصلہ مت کریں اور نہ ہی کوئی رائے قائم کریں۔ ہر معاملے کو وقت دیجیے، معاملات وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سلجھتے جائیں گے۔ ہم نے کچھ دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے فوری بعد کے حالات جاننے شروع کیے ہیں، تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں سے کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایسی ایک بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا۔ اس کے بعد اس کے تھن ابھی پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کے بجائے والدہ کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ان پر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی واقعات، مزید واقعات لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔